کہ عام طور سے عالم بننے کے بعد بھی آدمی اپنے آپ کو کیا ہے کہ کم سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عام طور سے مدارس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو باہر کے جو علوم ہیں، سائنس وغیرہ، اکنامکس وغیرہ، ان کو مدارس کے نصاب کے اندر داخل کیا جائے. یہ جو علم کلام وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں پرانی ہو چکی ہے، اس سے گویا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. یا اگر علوم کی تقسیم کی جاتی ہے اکابر کے طرز پر، تو یہ اکابر پرستی کا نعرہ دیا جاتا ہے. تو اس کا کیا دیکھیں، اگر یہ تجویز اہل علم علماء طبقے کی طرف سے آ رہی ہے کہ یہ سب علم کلام وغیرہ وغیرہ یہ سب فرسودہ ہیں اور اکنامکس کو شامل کیا جائے نصاب میں، تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کا پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم ان علوم کو تو باقی رکھیں گے، علم کلام کو باقی رکھیں گے وغیرہ وغیرہ، کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیں گے، یہ تحسینات کے قبیل سے ہے. تو تحسینات کے قبیل سے اگر وہ چیز ہیں، یہ علوم ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا رہنے کو آپ ایک سادہ سے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹائل لگا لیں تو یہ تحسینات کے قبیل سے. گھر تو دونوں ہیں، مضبوط بھی دونوں ہوں گے، لیکن خوبصورتی دوسرے میں آ جائے گی. تو اگر آپ بنیادی علم جو درس نظامی ہے اس میں مہارت حاصل کریں، علم کلام بھی پڑھیں، علم اسرار شریعت پڑھیں، علم حدیث، اصول حدیث وغیرہ وغیرہ سب پڑھ لیں، اور ساتھ میں آپ نے مثلا جدید علوم چاہے سائنس ہو، فزکس ہو، ان میں علم نفسیات ہو، ان میں بھی آپ نے کچھ نہ کچھ شدبد یا بلکہ مہارت حاصل کر لی، تو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی اچھا ہے. تو ہم ان میں سے کسی بھی علم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم ان علوم کو ان علوم کا ریپلیسمنٹ نہیں سمجھتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جو تقسیم علم کی ہے، جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں اور آپ کو حق ہے کہ آپ میری اس رائے سے اختلاف کریں، وہ یہ کہ علم کی دو قسمیں ہیں، اور وہ دو قسمیں دینی اور دنیاوی نہیں ہیں. یعنی جن علم کی جب ہم تقسیم کریں گے کہ دینی علم اور دنیاوی علم، اس سے بہتر جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ علم عقلی اور علم نقلی. علم نقلی یعنی وہ تمام علوم کے جو وحی کے اوپر مبنی ہیں، قرآن، حدیث اور ان کے اصول، فقہ اور اصول. اور پھر علم عقلی، علم عقلی میں وہ تمام علوم آ جاتے ہیں، چاہے وہ فلسفہ ہو، وہ منطق ہو، وہ علم کلام ہو، اور علم کلام کے سارے مباحث تو نہیں لیکن بعض مباحث، اسی طریقے سے بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، ارتھ سائنس، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ علوم عقلیہ کے اندر آ جاتی ہیں. تو ایک انسان کو علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ دونوں آنے چاہیے، لیکن علوم نقلیہ دراصل ہماری آخرت کے ضامن ہیں اور علوم عقلیہ ہماری دنیا کے. تو ایک انسان اگر دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے اور دونوں طرح کے علم ہے، تو تحسین ہی تحسین ہے، اچھا ہی اچھا ہے. تو کمتری نہیں ہونی چاہیے، احساس کمتری کسی بھی صورت میں آنے نہ دیں اور بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے رہیں.